الرحمن. میں ابھی بلیک گلاسز نیچے چھوڑا ہوں، وہ میں لگا دوں، ایک کیپ بھی لے لیے میں نظر ہی نہ آؤں. یار یہ ادھر کر دیں نا. اور نہیں، یہ کرٹن پیچھے سے کھول لو تم لوگ، شاید تم میں سے کچھ لوگوں کی سجیشن ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوئے گا، ایسے گر جائے گا. اچھا چلو پھر رکھ لو، ادھر رکھ دو یا کسی طرح بھی رکھ لو. لائیو ہو گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج میں تو نئے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کر سکا. کوئی آپ میں سے کسی نے کسی کو بلایا؟ کوئی نئے لوگ ہیں تو مجھے بتا دو. کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں جو پہلے نہ آئے ہوں یا دیر بعد آئے ہوں، میں نے پہچانا نہ ہو. آپ ہیں؟ اچھا، اور آپ بھی نئے ہیں؟ اچھا جی، دو لوگ نئے ہیں. اور ادھر تو کوئی نہیں ہے مرد حضرات میں سے، سارے پرانے ہی ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ مجھے ریسنٹلی ملے ہیں گلاسگو سے جو ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ میں نے کس لیے لگایا ہوا تھا؟ یہ میں نے لگایا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو فلو ہو میرے. نہیں اتنی دور سے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایک دم چھینک جب آتی ہے تو فیض ہر طرف جاری ہوتے ہیں. جیسے میرے پہ کسی نے جاری کیا، پیشنٹ نے ہے تو ہو جاتا ہے. کسی کا دل دکھایا ہوگا، کوئی منفی سوچ آئی ہوگی، ہو سکتا ہے نا. ابھی تو بچری تکا دو. اچھا جی. تو آپ کا کیجیے، مائک ہے ان کے پاس؟ کوئی بھی انہیں دے دیں جو ان کی آواز آ جائے. جی آواز کا کہہ رہے ہیں ہم. جی بیٹا جی، کیا تعارف ہے آپ کا، کہاں سے ہے؟ میرا نام آمنہ ہے، ہاں جی. اور 2020 کے اگست میں میں نے دعا کی تھی سیدہ باجی سے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا اپنا ایکسپیرینس کہ وظیفے تھے، تسبیحات تھیں، درود شریف تھا. آپ کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے. لاہور سے ہی ہو؟ اچھا. اور کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ. اور سیدہ باجی سے دعا کی تھی، کہاں ہوتی ہیں؟ اچھا، سید کاکی سے، وہ جو نیٹ پہ جن کا نمبر ہوتا ہے. جی. اچھا اچھا، تو ان سے دعا کی تھی. پھر یہی کہ پھر کہ پورا تھنکنگ سٹائل چینج، پرسنالٹی چینج. اچھی چینج یا ٹو مچ اچھی؟ جو کچھ تھا پہلے والا وہ بھی گیا؟ نہیں نہیں، ٹو مچ اچھی. اور کیا اچھا؟ اچھا کیا ہوتا ہے؟ برا اچھا کیا کیا ہوتا ہوا؟ اچھا یہ ہوا کہ میں نے پیار کرنا سیکھا، پیار بھرنا کی کوشش کی. ابھی بھی میں پروسیس میں ہوں، پایا کچھ نہیں ہے ابھی بھی. اور دعائیں کرانی شروع کی. اور میں نے سوال بھی آپ سے کیا تھا کہ ایک کاکی کو چادر دینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، وہ میسج آپ نے بھیجا ہوا اور تھا مجھے. حرام کاری اتنی آسان کیوں ہے؟ 2021 میں کیا تھا میں نے سوال آپ سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ایک میسج آیا ہوا تھا مجھے. جی میں نے شاید کسی سیشن میں اس کو پڑھا بھی تھا یا جواب بھی دیا. اچھا جی. اچھا پھر یہ کہ میں نے سیکھا کہ تسبیحات پہ تو قائم ہونا تھا. اس کے نام کو جس کو میں پکار رہی ہوں اس کو تو مطلب میں خود ہی اس کا فیصلہ کری جا رہی ہوں کہ ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے،
میں نے تو ویٹر بنایا, اللہ معاف کر دے مجھے, کہ مجھے یہ سب کچھ چاہیے اور اس طرح چاہیے. جی. لیکن پھر میں نے سیکھا کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو قائم کرنا, اس پہ قائم ہونا, وہ ہے. میرا ہاتھ پاؤں گرم رہتے تھے شدید قسم کے, کیونکہ میں بہت پڑھائی پڑھتی تھی. تو اچھی بات ہے, پڑھائی کرنا کوئی جرم تھوڑا ہے. وظیفے کرنا, چلیں وظیفے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے کہ کس لیے ہو رہے ہیں. دنیا کی حاجات کے لیے ہوئی نا. ہاں. دنیا چاہیے, اللہ نہیں چاہیے تھا. اللہ سے تو میں نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی نا, کہ وہ چاہیے تھا اللہ سے, دنیا چاہیے تھی. اللہ کو آپ مانتی تھیں؟ مانتی تھی, ہاں. تو اللہ سے آپ دعا کرتی تھیں اپنے کسی بھی طریقے سے. اللہ کو اپنی حاجات اسی کو بتانی ہے, اور کس کو بتانی ہے؟ ٹو مچ ہم ہیں ہی محتاج اس کے, تو بتانی چاہیے لسٹ. اس کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ اسی کو بتانی. اس کے اوپر چھوڑا نہیں نا, بیچ میں کھڑی رہی مسلسل, کہ بس میں جو چاہتی ہوں نا, میری میں جو چاہ رہی ہے, میں ایک لڑکی ہوں. ہم پریپ کلاس میں ایک مضمون لکھتے ہیں نا, میں ایک لڑکی ہوں, میرا نام آمنہ ہے. وہ جو میں والی لائن تھی نا, وہ کبھی مائنس ہی نہیں ہوئی. اچھا. اس میں کو ختم کرنے کے لیے قلب سخت ہو گیا. اتنے وظیفے پڑھے کہ قلب سخت ہو گیا. اس کی کیا نشانی تھی, کیسے پتا چلا قلب وہ سخت؟ نفرت سینہ ماشاءاللہ پھر خون کی طرح جب بھاگا, دوسروں میں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی, ایسی فارسائی, اور خود کو نیک زیادہ سمجھنا شروع کر دیا. بالکل دیوتا, کہ میری میں ایسی, میں ویسی, میری یہ چاہت ہے, میں نے یہ چاہا تھا. ہاں, وہ جتنی آپ تسبیح کر رہی تھیں یا عبادت یا چلے, اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عاجزی آتی جاتی. نہیں آئی نا. اچھا, وہ پتہ نہیں تھا, اوپر سے اللہ میاں سے ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی آپ کی باتیں. یہ تو اللہ میاں نے سب کو فیسلٹی دی ہوئی ہے, لوگ یوز نہیں کرتے, یا کرتے بھی ہیں تو وہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اب اس کا چھوٹے ہوتے اور بات ہوتی ہے. اب یہ چھوٹو سا بیبی ہے, وہ اپنی ماما کے جو مرضی بات منوا لیتا ہے, چھین لیتا ہے, پرس اس کا لے کے بیٹھا ہوا ہے, آوازیں نکال رہا ہے, جو مرضی کر رہا ہے, ایسی کی تیسی کسی کی. ٹھیک ہے, یہی جب اس سائز کا ہوتا ہے تو پھر ماما سے وہ بھی اپنی مستی میں بات کر رہا ہے, لیکن ماما صاحب سے کری نہیں, بیٹھ چپ کر. وہ ماما سے کچھ مانگ رہا ہے تو ماما کہ نہیں, اور بڑا ہوگا تو ماما نے صرف ایسے ہی کر کے ہی دیکھنا ہے, تو بیٹھ. تو جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, تعلق گہرا اور پیارا اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے بہت زیادہ. تو جس طرح ہر سال کلاس 1 2 3 4 میں جاتے درجے بڑھتے جاتے ہیں, تو پھر ادب آداب کے تقاضے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے وہی ماما جو ہوتی ہے وہ اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے سامنے آرام سے لنگے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, یا وہ خود بھی کر لیتی ہیں. لیکن پھر ننگا بھی نہیں ہونا ہوتا, اور شرم بھی آتی ہے, نہیں ماما میں خود ہی ظاہر نصیب مرشد آپ حیات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی طرح جب آپ وہ معصومیت کے دور میں ہوتے ہو 12 سال کی عمر تک, تو اللہ, نبی پاک, اللہ کے پیارے, وہ ساری باتیں سنتے ہیں, ان سے ڈائریکٹ بات بھی کر لیتے, دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں, عادتیں پڑ جاتی ہیں. دعائیں ماں کو باپ کو کسی کو مانگتے, کسی بھی طریقے سے دیکھتے. پھر خود میں جہاں سے شروع ہوتی ہے, ماما میں خودی, ماما میں,
وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. پھر میں جب بکرا شروع ہو جاتا ہے میں ٹھیک ہے. پہلے تو کھیرا ہوتا ہے نا, کچے دانت ہوتے ہیں, جب دھوندا ہو جاتا ہے نا, اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی قربانی اپنی لگنی ہے یا اس نے لگانی ہے. تو وہ چھلانگے چھلونگے پہلے مارتا رہتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا چھوٹا بکرا جو ہوتا ہے وہ میما کہتے ہیں جسے, کبھی ادھر سے چھلانگ ادھر, اپنی ٹپوسیاں پٹوسیاں مارتا رہتا ہے, فکر فاقہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ماما بابا بھی دیکھو, پھر وہ بس اس طرح ہی کرتے ہیں, ایک بار نام سے کڑا ہو جاتا ہے, وہ بھی آگے تھوڑا, لیکن باز نہیں آتا. بکرا جو ہوتا ہے وہ اس کی میں تو ختم نہیں ہوتی, تو کبھی نہ کبھی پھر کچھ چھری تو پھر نہیں ہوتی ہے. تو میں سے بے سے ہی بکرا ہوتا ہے, بے سے ہی بندہ ہوتا ہے. وہ جو 70 ماماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا. تو شروع میں وہ کنڈر گارٹن کے بچے کی طرح بھاگ بھاگ کے آپ کی فرمائشیں مانتا رہتا ہے. اب جب آپ کو ذرا سمجھ آ جاتی ہے اور آپ باقی بکرے بکریوں کا کام خراب کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے سینگ اگاتے ہیں نا, تو جب سینگ اگتے ہیں وہاں سے کام خراب ہوتا ہے نا. جب دوسروں کو بھی سینگ مارنا شروع کرتے ہیں, وہاں سے ماما جو ہیں وہ کم ہی بات سنتی ہیں, ہے نا. لگتا نہیں ہے, کئی بار یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے سینگ مار دیا کسی کو, یا سینگ غلط جگہ پھنسائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. سینگوں کا مان ہی بڑا ہوتا ہے. کئیوں کے چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں, نظر بھی نہیں آتے, لیکن مارتے بڑے ٹکا کے ہیں. کئیوں کے کنڈلوں والے ہوتے ہیں, بڑی اپنے وہ بھی جناب پیچھے سے اٹھ کے آ کے مارتے ہیں نا, تو مینوں جاندا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا. پھر تو وہ پھر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بدماشیاں تے ساڈے نا تے, تو پھر اللہ میاں چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ماما کے لیے جیسے سارے بچے برابر ہوتے ہیں, تو اللہ کے لیے ساری مخلوق برابر تو ہے, لیکن پھر وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ یار جو اچھے کام کرے گا, جو مین روڈ پہ رہے گا سیدھی راہ پہ, وہ جلدی پہنچ جائے گا. تو جو جان بوجھ کے کبھی مین روڈ پہ, کبھی پگڈنڈیوں پہ, کبھی ادھر کو نکل گئے, کبھی ادھر کو نکل گئے, ٹھیک ہے, کبھی کسی انٹرچینج سے باہر نکل گئے, ادھر سے گھوم کے آئے, کبھی ادھر سے, کبھی نہ ہی آئے, وہ جی ٹی روڈ تے چلے جاندے ہیں. سانو ادھر بھی راہ آندا ہے, اسی جہاز تے چلے جائیں گے, پیدل آ جائیں گے, سمندر چ آ جائیں گے, کئی راستے. وہ بتاتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, ہر ایک میں کوئی فائدہ ہے, کوئی نقصان ہے, لیکن سیدھا سیدھا راستہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ نیوے میرے نال ہی آ جاؤ, ٹھیک ہے, میرے پہ نظر رکھو, اور بس میں ہوں نا. وہ کہتا رہتا ہے میں ہوں نا, لیکن بیچ میں شیطان کہتا ہے میں بھی ہوں, اور بندہ کہتا ہے میں. ٹھیک ہے, یاد نہیں آپ لوگوں کے دور میں, نہیں ہمارے دور میں ایک ہوتا تھا, کہتا تھا حبیب بینک, سب کا بینک, میرا بینک, پاپا کا بینک, ماما کا بینک, وہ بھی چکنا میرا بھی تو ہے. تسی سارے بھی حبیب بینک دے ہو, ٹھیک ہے. اللہ کا کوئی حبیب کرنا, اس کے بینک کے ہیں آپ لوگ. ڈالر شالر پاؤنڈ شاؤنڈ روپیے شپیے درہم دینار, ماں دیاں موم بتیاں, دیوے شیوے, لالٹیناں, ٹھیک ہے. وہ پھر لائٹ ساروں کی اپنی اپنی ہیں, لیکن وہ سنک پسا لیتے ہیں نا, ٹھیک. کوئی سورج ہوتا ہے ماں کا, کوئی چاند ہوتا ہے ماما کا, اور کوئی دیوا ہوتا ہے, کوئی 1000 واٹ کا ہوتا ہے, کوئی 100 واٹ کا ہوتا ہے, کوئی صرف 0 واٹ کا ہوتا ہے. اب جہاں پہ 0 واٹ کی ضرورت ہے, وہاں سورج آ جائے تو کس نے گھسنے دینا ہے؟
تو پھر 0 واٹ کی اپنی شانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں 1000 واٹ کی ضرورت ہے تو وہاں 1000 واٹ کی, وہاں 0 واٹ بیچارے کی جگہ کوئی نہیں. اور جہاں سورج وہاں کسی اور کا دیوہ نہیں بن. ایسے ہی ہے نا, وقت وقت کی بات ہے. تو رب کو پھر یہ سینگ جو ہے نا ہمارے, یہ سیدھے کرنے بھی آتے ہیں, توڑنے بھی آتے ہیں, اور چھڑانے بھی آتے ہیں. تو پھنسانے بھی آتے ہیں, سارا کچھ ہی آتا ہے. ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں ہی آپ کے کوئی نہ کوئی پھر آپ کو راہ دکھاتا رہتا ہے, کسی نہ کسی روپ میں, کسی نہ کسی شے کے ذریعے. اچانک خدا کی تسبیح, آپ کہیے نا تسبیح, آپ کی تسبیح جب کسبی بن جاتی ہے, کہتے ہیں نا اتو میاں تسبیح وچ میاں کسبی. کسب کہتے ہیں کام کو, وچ کام رکھے نے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ تسبیح, ہر شے تسبیح کر رہی ہے نا, اللہ کی ہر شے تسبیح کری. تسبیح کرنا تو غلط نہیں, تسبیح تو لازم ہے, ہر ایک نے کرنی. لیکن کچھ تسبیح کردے کردے کسبی ہو جاندے نے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کئی بار کوئی درخت, کوئی پودا, کوئی پھل, کوئی پھول, آپ نے دیکھا ہوگا سارے پھل یا سبزیاں یا نقطے کی صورت میں یا بند کی صورت میں, ایسے ہی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں سے اس کی یاد آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی یاد دلا دیتا ہے. تو یا کوئی انسان, کوئی کئی بار چھوٹا بچہ, کوئی آپ سے بڑا, کوئی آپ کا دوست. میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ بس اس کی مہربانی چاہیے. وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا, اسے جب بھی چھوڑتے ہم چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ دعائیں کرا رہے ہو. ہاں جی, میں لوگوں کو دعائیں کرواتی ہوں, اور لوگوں کو اللہ کے دروازے پہ اللہ لاتی کے ہوں. دروازے میں لا دیتی ہوں. اگر ان وہ کی دروازہ ان کے اندر ہی ہوتا ہے. ہاں, دروازہ ان کے اندر ہی ہوتا ہے. اگر ان کی میں اتنی بڑی نہ ہو تو مان جاتے ہیں, تو نہیں, بڑی ساروں کی ہوتی ہے. تو پھر دعا میں کروا دیتی ہوں آگے. اللہ اگر یار نصیبہ, بھائی ٹھنڈ پڑی ہے, کہاں لے کے جا رہا ہے تو. اچھا, جس کا نصیبہ ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے. کوئی نہیں, خیر ہے, اس کو کرنے تو. شور, اب بچے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ بچوں کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں کئی بار, جلدی ہے. خیر ہے, چلو انجوائے. تو ان کو اس کے دروازے پہ جو ان کا اللہ ہوتا ہے ان کے اندر ہی ہوتا ہے, اس تک ہی پہنچانا ہوتا ہے نا. جی بے شک. اور وہ کرتے ہو نا, کوشش ایک ہے, جی وہی کرتے ہو. جی بے شک. پھر کیا ریزلٹس رہتے ہیں؟ ریزلٹس جو ہیں وہ, ایک بچی تھی کرونا کی وجہ سے جو کہ بیڈ پیشنٹ تھی, اور کیونکہ میں ٹیچر ہوں اور میں اسے اسکول سے نا, مجھے میری میم نے کہا کہ آپ ان کو گھر جا کے پڑھایا کریں نا. تو میں ان کے گھر گئی, تو وہ بچی جو ہے وہ, ان کی مدر ان کو اٹھا کر, مطلب کندھوں پہ نا انہیں سہارا دے کے لا رہی تھی کہ ان کی ڈسک جو ہے وہ نیچے سے موو کر گئی ہے, ہل گئی ہے اپنی جگہ سے. میں نے ان سے کہا فون کر کے, جب میں رات کو بیٹھی, اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس طرح جو ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جو بھی عمل ہے تو اس کی کیا قیمت ہے. میں نے کہا میری بات پہلے آپ سن لیں, کہ اس طرح جو ہے وہ آپ نے سورۃ الرحمن سننی ہے, اور 7 دن صبح دوپہر شام سب کو معاف کر کے, اپنے دل کو صاف کر کے. اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے. میں نے کہا یہ بے لوثیت سے ہے, انکنڈیشنل ہے, مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, بس آپ یہ کر دیں. میں اس بچی کو پڑھانے جاتی رہی, اور اللہ کا بہت شکر میں نے خود دیکھا. چاہے ان کی والدہ کہتی ہوں کہ دوائیوں سے ہوئی ہے بچی ٹھیک, جو مرضی, ہر ماں کا ایک اپنا ہوتا ہے ایکسپوئر, لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹھیک ہوتے ہوئے. وہ چل کر میرے پاس میں اسکول میں آئی, اور میں شوق تھی کہ میرے گناہ اتنے زیادہ, مطلب گناہوں سے بھری ہوئی میں, اور اللہ نے سن لی میری, مطلب اس نے کر دیا. وہ ہے, اللہ ہے, ہم مانتے نہیں ہیں نا, وہ تو ہے. نہیں, ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے,
ہم کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اصل میں ہم مانتے نہیں ہیں زیادہ تر. یہی سوال کسی نے مجھے کیا ہے, میں نے تو آج ادھر سے بات شروع کرنی تھی, آپ نے ادھر ہی کر لیا ہے. آپ لوگ ان میں کئی لوگ میرے ساتھ 15-20 سال سے ہیں, بلکہ کئی تو اب گھر بیٹھے ہی میرے سے رابطے میں ہوتے ہیں, ادھر نہیں آتے. یا وہ میں کئی بار ڈانٹ دیتا ہوں نا کہ تم لوگ پرانے لوگ آ جاتے ہو, یا آنا کیا فائدہ, آگے دعا کراؤ. وہ اصل میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں جو یہاں آ رہے ہیں, کافی دیر سے آ رہے ہیں, دعا بھی کر لی ہے, اور وہ بار بار غلطی کرتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہیں کہتا ہوں آگے دعا کرائیں, لیکن وہ یہیں پر کئی لوگوں کو ساتھ لے کے, مطلب افسوسناک سی بات ہے کہ یہاں سے بھی کئی اور لوگوں کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں کبھی ان کا مالی نقصان کر دیتے ہیں, کبھی اپنا کر لیتے ہیں مالی یا خیالی, ٹھیک ہے, یا اسپرچول. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ڈیکورم کو بھی نہیں سمجھتے, تو اپنا نقصان بیسکلی تو اپنا کر رہے ہوتے ہیں بار بار. ادروائز جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی, آگے کرا رہے ہیں سارے, انٹل انلیس کہ ان کو ان کی کوئی گھر کی ذمہ داریاں ایسی نہ ہوں. کچھ لوگ ہیں ان کے ماں باپ بہت بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, گھر سے اس ٹائم آنا مشکل ہے, یہ وہ تو میرے ساتھ ہی ان کی اپنی ہوتی ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں, نہیں بھی آ سکتے. ادروائز آئی ڈو نیڈ دیم, جو دعا کراتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ڈانٹتا میں اس بندے کو ہوں جو کوئی پھر غلطی کرتا ہے, یہاں آ کے وہ پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سلپ کر ہی جاتا ہے. ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, یا انہیں میں نے کہا ہوتا ہے آپ نے ادھر نہیں آنا. ٹھیک ہے, بڑے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آنے سے منع کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, فلاں آیا تو اس کا یہ بھلا ہو گیا, یا فلاں کو تو آپ الٹا کہتے کہ تم آئے کیوں نہیں, میں نے تمہیں بلایا تھا, یا یہ وہ. تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ یار تم نے آنا ہے, تم آ جانا, یا تمہیں تو میں نے کہا تھا تم آ جایا کرو, یا تم آؤ, یا بار بار میرے سے مت پوچھا کرو جو آتے ہو. ہاں, کئی لوگوں کی یہاں آ کے کیفیت زیادہ ہوتی ہے, روحانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے, ان سے کنٹرول بھی نہیں ہوتی, ان کا حال دوسرا ہو جاتا ہے. انہیں 2-3 بار منع کرتا ہوں, لیکن پھر وہ الٹا رونا دھونا مچا دیتے ہیں, تو آئی لیو اٹ دیئر. میری بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو الٹا اپنا یا دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کہتا ہوں. ادروائز جو لوگ دعا پہ واقعی قائم ہیں یا دعا کرا رہے ہیں, آگے بیسکلی آگے کرا رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ اگر مل کے بیٹھتے, کئی بار ہم دعا کرتے ہیں, گھر سے کر لیں, یہاں کر لیں, میں ان سے سیکھتا ہوں, وہ میرے سے سیکھتے ہیں. لیکن جنہیں میں منع کر رہا ہوتا ہوں وہ تو ڈرتے کوئی نہیں, وہ 1000 بہانے کر کے اور ڈرامے کر کے اور جھوٹ بول کے سچ بول کے اپنا نقصان کرتے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں. یا فون پہ جیسے میں کہتا ہوں, آپ اب آگے دعائیں کرا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو 2020 میں آپ نے دعا کی, یا 2020 سے آپ بیٹا ادھر جانا ہے, انہیں گائیڈ کریں. تو وہ 4 سال میں آپ پہلی بار مجھے مل رہے ہو, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے آج بھی آپ کاکی جی سے پوچھ کے آئے ہوگے, یا انہوں نے لوکیشن دی ہوگی, میرے سے تو نہیں آپ کی بات, اور آپ کام کر رہے ہو اپنا, اس میں آپ نے چونکہ کام کیا ہے تو آپ جو بول رہے ہو مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کیا بول رہے ہو. ٹھیک, کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے سے ملے نہیں ہیں. اب ہر طرح کے لوگ اللہ نے بنائے, سادہ طبیعت ہیں, نرم دل ہیں, ہمدرد ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی کوئی کاکا ہے, اس نے کافی عرصہ پہلے میرے سے بات کی, دعا کی, کرونا کے دنوں میں بات کی. 3 سال تو کرونا کو بھی ہو گئے, تو 4 ہی ہو گئے. تو اللہ نے شفا دی, سارا بہتر. اب وہ آگے دعائیں کرا رہا تھا. ریسنٹلی اس کا فون آیا, تو میرے سے بات ہوئی, بڑے دکھ سے مجھے کہتا ہے کہ سر آپ نے ناراض تو ہونا ہے, لیکن وہ ایک, میں نے کہا کیوں میں نے ناراض ہونا ہے, بتاؤ کیا بات ہے, تم ایسی پھر بات نہ کرو جو بھی تم بات کر رہے ہو. صبح ٹائم تھا, اور
میں ہاسپٹل جانا ہی تھا تو میں پہلی کال ہی صبح کی وہ تھی، میں سن رہا تھا. کہتا ہے کہ سر وہ میں نے آپ سے پہلے ایک میسج کر کے کچھ ماہ پہلے بتایا تھا کہ کوئی بہت بیمار ہے، بہت دکھی ہے. ان کے اپنے بلڈ ریلیٹیوز نے ان کی ابو کی ڈیتھ کے بعد جائیداد کے چکر میں ان کو زہر دے دیا، لیگل میٹرز میں پھنسا دیا، تو وہ اکیلی ہیں. تو بہرحال میں نے انہیں دعا کی، انہوں نے بھی کی، میں نے بھی کی تھی. میں نے آپ کو میسج کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا کہ بھی آپ بھی کرو لیکن وہ خود کریں. میں نے کہا یار مجھے یاد تو نہیں، لیکن میں نے آپ کا یہ بات کرتے کرتے آپ کا میسج باکس میں نے کھول لیا ہے، تو یہ تو مے بی یہ ایئر پہلے کی بات ہے یا کافی مہینے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جی سر وہ نا بہت پریشان ہیں، اب انہیں کینسر ہو گیا. آپ کی آج صبح ہی ان سے بات بھی ہوئی ہے اور آپ نے ان سے کہا ہے کہ میں بھی نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کروں گا. میں کہ میری تو کسی سے آج بات نہیں ہوئی ہے. میں نہیں سر، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی آپ کی ان سے بات ہوئی ہے تو سر وہ بہت پھنسی ہوئی ہیں، میں ان کے لیے دوبارہ سن سکتا ہوں. میں کہا میرا تو خیال ہے آپ نے ان کے لیے کافی سنی ہے. اب کہتا ہے سر یہی آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ نا میں نے سنی تو کافی بار ہے لیکن ان کے مسئلے نہیں حل ہو رہے. اب وہ جو مسئلے ان کے بتانے شروع ہو گئے. بیٹا جیسے آپ بول رہے تھے نا، میری ایک فیلنگ بن رہی تھی. اگر وہ آپ کی بات کو میری روح پہچان رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ روح سے سچ بول رہے، دل سے سچ بول رہے ہوں، حق بول رہے ہوں، تو میری ایک کیفیت بن رہی ہوتی ہے جس کا مجھے پتا ہوتا ہے. آپ بھی دعا کراتی ہیں تو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ، اور جب کوئی فراڈ لگا رہا ہوتا ہے تو آپ کی ایک ڈیفرنٹ طبیعت ہو رہی ہوتی ہے. تو میری اس سے بات کرتے ہوئے جو وہ دکھی کہانی وہ سنا رہا تھا، اس دوران میں نے اس کی بات کاٹ کے اسے کہا، میں کہا بیٹا تو مینوں اے دس کہ تم نے اس 1 سال میں کتنا پیسہ ان کو دے دیا ہے، کتنے پیسوں سے مدد کی ہے. کیونکہ وہ پردیس میں ہے تو 16 سال کی عمر میں پردیس گیا تھا، ٹرک چلاتا ہے، اور 8 سالوں میں جو بھی اس نے مجھے بتایا تھی، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں ہم نے پیسہ کتنا دیا ہے. کہتا ہے جی 80 لاکھ. دیکھیں نا ابھی مطلب ان میں سے 3-4 بچوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا. تو میرا بھی کچھ ایسا ہی بنا، میرے کو 80 روپیے نہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار تم خود کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹرک چلاتا ہوں. میں نے کہا یار تم اگر ٹرک بھی چلاتے ہو تم کتنی عمر کے ہو؟ اس نے ایج بتائی. تو کب سے ادھر ہو؟ تو اس نے 8 سال سے وہ پردیس میں تھا. میں نے کہا یار ادھر درختوں، میں بھی وہاں رہا ہوں، درختوں میں بھی پیسے لگے ہوں تو 80 لاکھ 8 سال میں نہیں ہو سکتا. کہتا ہے سر میں نے قرضہ اٹھا کے بھی انہیں بھیجا ہے کیونکہ وہ بہت دکھی ہیں، اور ویسے بھی وہ بہت امیر ہیں، ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، وہ جو ہی ان کے میٹرز حل ہوں گے تو وہ. میں کہا یار اس کو نہ کہو کہ میرے سے ابھی بات کرے، مجھے اس کا نمبر بھیجو. کہتا ہے سر وہ تو جیل میں ہے. میں کہا تمہارے سے کیسے بات ہوتی ہے؟ کہتے وہ اس کا لائر کراتا ہے. میں کہتا مجھے وہ نمبر بھیجو. تو اب وہ لوکل نمبر تھا اور ملک وہ بتا رہے تھے کوئی دنیا کے دوسرے کونے کا. پھر میں نے کہا کہ میرے پتر جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یا تو سائبر کرائم میں رپورٹ کر، تیری اتنا تو سادہ آدمی ہے. کہتا ہے سر آپ کی ویڈیوز جو کہتا ہے سر میں پہلے تو بڑے دھیان سے چلتا تھا، جمع کرتا رہتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی ضرورت کی دیتا تھا. وہ میں 16 سال کی عمر میں ادھر آ گیا تھا تو میں نے بہت محنت کی ہے، لیکن اب آپ کی ویڈیوز کرونا سے دیکھ کے تو میں نے کہا امداد کرنی. میں کہا پا دیو میرے تھے، پا دیو عمران خان تھے. ٹھیک ہے یہی نا ساری قوم دا جہی گل عمران خان تے پا دیو. ٹھیک ہے مطلب پچھلے سال کہیں مئی شئی میں میری اس کی بات ہوئی ہوگی تو مکئی انہیں میری بناتی کہ جی تہاڈی وجہ تو مطلب بندہ جل بھن کے پھول جاتا ہے نا، پٹخ پٹخ کر کے باہر کو آتا ہے. کہتا جی وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. میں نے کہا کہ امداد کرنی چاہیے. تو وہ پہلے ان کو چونکہ کینسر ہو گیا تھا، اب وہ لیگل میٹرز کے لیے وکیل جو مانگ رہا ہے، اور اوپر سے جب وہ واپس اس ملک میں آئی ہیں تو وہ بھائیوں نے جیل میں کرا دیا. میں کہا یار وہ ملک ایڈا سخت ہے تو پاکستان سمجھا ہے کہ ظالم جڑے نے انہوں نے زہر بھی دیتا، انہوں کینسر بھی ہو گیا، وہ واپس اتنے پہنچے، اتنے دے ملک والے نے بھی انہوں دی مان لی. یہ پاکستان
ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جیل 'ਚ جا کے. بچہ بیچارہ کہتا ہے سر میں اب آپ کو بتاؤں, پورا شرلاک ہومز ہے ماشاء اللہ, سن رہا ہوگا, کیونکہ کل اسے میں نے کہا کہ اس کو لیگلی پروسیڈ کرو. کہتا ہے سر آپ نے کہا معاف کرو, ٹھیک ہے پھر میری قسمت, پا دیو میرے, تم دیو عمران خان اندر, ٹھیک ہے. میں کیا یار میری بات سن, وہاں لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں, آپ نے ایک سائبر کرائم کی رپورٹ کرنی ہے یا پاکستان میں کر دو, اور جو ہے نا آپ یہ نمبر دو اور وہ اکاؤنٹ نمبر دو جس اکاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دو اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے جو اس کنٹری میں پیسے بھیجے ہیں وہ کس اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. کہتا نہیں جی اکاؤنٹ سارا پاکستان 'ਚ. میں کہ جی وکیل دا بھی کہندی سی اتوں میں کਢਾ کے اتنے, میں کہ جیل 'ਚ بہ کے اتوں کਢਾ لے گی تو وکیل نو دے دے گی, لیکن نمبر وکیل دا استعمال ہوئے گا. پھر کہتا ہے سر اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جیل میں تو اب ہے, لیکن یہ وکیل والا نمبر تو جب کینسر تھا تب سے بھی ہے. میں کیا لیکن تمہیں خیال نہیں گزرا. کہتا ہے سر آپ نے کہا کہ شک نہیں کرنا, پا دیو عمران خان. میں اپنے آپ کو عمران خان نہیں کہہ رہا, بولا تسی ہوں مینوں بنا دیو عمران خان. اس ملک 'ਚ کوئی پتہ نہیں نا, اینوں کڈو اونوں واڑو اونوں وڑو اینوں وڑو, نا کی ہے نا عمران ہے, اینوں اندر کر دیو. جی یہ عمران ریاض ہے, اینوں بھی کر دیو, ٹھیک ہے. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ. ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਨਾ. تو وہ بادشاہ بندہ, ٹھیک ہے. میں کہ یار مجھے یہ بتا کہ تمہیں یہ ایک سال میں میرے سے بات کرنے کا بھی خیال آیا ہے. کہتا ہوں آپ ہی کہتے ہیں میرے سے بات نہ کرو, پا دیں میرے. میں کیا واقعی 80 لاکھ سر جی, اس میں سے میں نے قرضے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. میں وہ قرضوں کی خاطر کہوں کہ تو اپلائی کر اور اللہ کرے واپس آنے قرضے اتار دیں. سر اس بیچاری کو, او میں کیا بیچاری, ٹھیک ہے, لیکن کاکا سونا ہے, ٹھیک ہے, اتنا میرا ادب احترام کرتا ہے. مجھے کہتا ہے کہ نہیں سر وہ ایک اجازت دے دیں. میں کیا وہ میں اس سے نا ایک بار آپ کی ضرور بات کرنی, تو میں نے نا اس کو بتائے بغیر اس کو قسم ڈالوں گا کہ تم سر سے دوبارہ بات کرو, آپ ایک بار اسے دعا کرا دیں. میں کہ میری دعا کرانا کی ہوئے گا, 80,000 میں نہ دے دیا, ٹھیک ہے. نہیں سر یہ وہ تو بہرحال ٹو بیٹے کٹ اٹ شارٹ. مجھے کہتا ہے میں آپ کو اصلی بات بتاؤں کہ مجھے شک کہاں سے پڑا ہے. میں کیا کہاں سے پڑا ہے؟ کہتا ہے سر اس نے جب مجھے کہا نا کہ سر سے میری بات ہوئی اور سر نے کہا میں نماز پڑھ کے دعا مانگوں گا. میں کیا سر تے فجر دی نماز ختم ہو جاتی تو نماز نہیں پڑھتے, سر کے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. سر نو مسیتو بھی کٹ دیتا ہے, سر دی فجر بھی نہیں گئی. جی سر دی فجر ہے انہیں نچ مار کے مینوں نچو نچ کر چھڑیا. شرم نال بھی بندے نو ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کروں, میرے دل میں تو دکھ ہے. میں نے تو اسے کہا کہ اس کو اس طرح پروسیڈ کرو, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں سر آپ کی دعاؤں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ معاف ہی کرنا ہے, شک بھی نہیں کرنا, سر کو تنگ بھی نہیں کرنا, سر دیاں نمازاں دا حساب رکھنا ہے, اگلیاں دی کسی گل تے شک بھی نہیں کرنا. انہاں نو کینسر بھی ہو گیا, انہاں نو زہر بھی دے دتا گیا, وہ جیل 'ਚ بھی پج گئے, وہ 80 لاکھ بھی لے گئے, وہ چنگے دے چنگے, سر ظالم دا ظالم. پھر ترلا پاڑا پی رہا سر ایک باری گل کر لو, ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو, واقعی میں کئی بار ڈنڈا پکڑ دیتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ یار تم کیا کرنے آئے ہو ادھر, وہ اگلی تو پتہ لگتا ہے ادھیاں نو بخار بھی چڑھیا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے. وہ شرارتی بچوں کے لیے ہوتا ہے. وہ شرارتی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ کہ بیٹا تینوں نہیں گولی لگی. وہ کہندا نہیں چلی سی. وہ آپ نے چھڑی اٹھائی نا تو آپ آفتاب علی کو مارنے لگے تھے نا. سر میرے دل کو کچھ ہونا شروع ہو گیا تو سر میں نے ECG کرائی ہے. آیا ہوں ہی باہر آیا سی. ٹھیک. والد اس کا پریشان میرے بیٹے کو, اور میں واش روم جا رہا ہوں اور گھر والے جانے نہیں دے رہے. نہیں وہ بہت پریشان ہے اس کا باپ, وہ پہلے اس کو دیکھ لو. میں کہ یار میں فلو نہ نچ آئی نا تو میرے وضو شضو سب ایتھی ہو جانے. تہاڈی مہربانی. نہیں وہ بیچارہ باہر بارش میں آیا, اس کا بیٹا وہ پریشان ہے, اس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا دل میں اس کے کچھ مسئلہ ہے. اب میں نے ECG جو پکڑی ہوئی تھی, میرے استادوں نے, مرشدوں نے, میرے ہیڈ آفس نے, میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا تھا, بلکہ کئی معصوم بچوں نے شور ڈالا کہ وہ ان کو باتھ روم جا لینے دیں. نہیں پہلے خدمت خلق. میں باہر گیا تو وہ بچہ آگے میرے سے بھی زیادہ جینٹل مین کھڑا, والد بیچارہ بھوکے حال بانکے دیہڑے. میں کیا ہوا ہے, کہندا سارا میں تے ہے نہیں سا, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ECG ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. میں کہا ابھی تمہیں کا مسئلہ ہے. کہتے جی ایت لکھا ہے. میں نے کہا اس پہ فار ایگزامپل میں نے کہا اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے عدنان. کہتا جی وہ نہ شناختی کارڈ نہیں سی نہ گا تو وہ نام تے بنی سی. میں کیا اس کو کاٹ کے لکھا ہوا ہے پترس. کہتا جی وہ چھیتی چ لکھا گیا. تو میں کہا بیٹا تیرا نام کی ہے؟ ابا بولیا بادل. میں کہا بیٹا ECG کسی باجی دی تو نہیں؟ نہیں ECG میری ہے. میں کہا اچھا تو یہ تو بالکل نارمل ہے. اس کے ابے کے سانس میں سانس آئی. وہ کہتا ہے بھائی جان دھیان نہ ویکھو. اب میرے گھر والوں کی بستی تھی, میرے ہیڈ آفس کی بستی تھی. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے ویسے بارش سے بھیجی جا رہے ہیں پیشاب سمیت. ٹھیک. وہ میں سے پھر پیار سے بچے کو میں کہا بیٹا اللہ ہے. تو میرے ارد گرد گھر کے مومنین مسلمان اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کریکشن کرنے کی کوشش کی. او یہ کرسچن ہے. میں کہا جی کوئی گل نہیں, انہاں دا بھی اللہ ہے. اس نے کہا خدا ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے دل میں. میں کہا جتنے دل ہے اتنے بیماری کتوں آ گئی ہے؟ پہلے تو مینوں یہ دس. دل چ پھر خدا ہے تو بیماری ہے, دونوں کٹھے نے. کہتا نہیں. میں کہ خدا کہاں ہے؟ کہتا دل میں. میں کیا ہے؟ تو ہنسی جائے. تو ابے کو بھی حوصلہ ہو گیا. بہرحال اس سے پیار شیار کر کے اسے کہا تم نے اب پیار سے 3 بار خدا خدا کہنا ہے جب بھی چھاپا پڑے نا. ٹھیک ہے. پانی پی لیں 3 بار. یہی کسی کا سوال تھا, کسی نے فون پہ سوال کیا تھا, تو میں نے چونکہ یہ سوال سینئر لوگوں کی بات کر رہا تھا, یہ کم کرتے ہیں انہیں جو زیادہ تر کنگڑیاں پا کے منہ چ بیٹھے رہتے ہیں, تو بولتے کم ہے, اور کوئی بولے تو اس کو گورنا شروع کر دیتے. یہ بہت چوکھا ہوتا ہے, بولنا نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ سر آپ قرآن کریم کی 2 آیتیں بول دیتے ہیں اور آپ کے کاکے کاکیاں بھی. میڈیا والے بڑا خوبصورت سوچ کے بات کرتے ہیں. میڈیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, سوچ غور و خوض کرنے والے لوگ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے تو اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں یا اونچی آواز سے مجھے دل میں پکارو, میں رحمان ہوں, میں رحم کروں گا, ممکن ہے کہ تم پہ رحمتیں نچھاور کر دی جائیں. اس طرح کر کے اللہ نے بات. میں کہا جی بالکل ہے. میرے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی روح جاگی. تو میں نے کہا یس چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 204 پڑھیا ہوں میں پہلے یاد یوت کر کے.
اگر بالکل ڈاکٹر صاحب وہ ایک اور آیت بھی آپ نمبر اس کا غلط بولتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، میں نے پروفیسر جاڑی میں نے کہا سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا وہ 82 ہے، کہتے ہیں لیکن آپ ہمیشہ 81 بول کے پھر 82 بولتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار اگے چل، اینی بریکی نہ دیکھ دیں نا میڈیا والے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں سر اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت نازل کی، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل یہ بھی ہے، ہماری ہر ویڈیو میں بھی شروع آخر میں کئی آیات ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر وہ میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور آپ کی یہ فکرہ ایک آپ بہت بولتے ہیں کہ اگر انڈیا میں بیٹھی براہمن عورت اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے، یا اسپین میں بیٹھا کیتھولک اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر پاکستان میں مسلمان میرے گوڈے گٹے چوم کے یا ہاتھ پکڑ کے یا ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، یا وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے، یہ وہ سوچیں۔ میں نے کہا جی میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میڈیا والوں سے کبھی پنگا نہیں لینا ہوتا، ان کے پاس ویڈیو ہوتی ہے وہ فٹ چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی میں بولتا ہوں، ویسے بھی میں کہتا ہوں، میں نے کہا جی وہ تو میں کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں، تانا نہیں مارتا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوں۔ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بات ٹھیک ہے، ساتھ ہی آپ یہ آیتیں بھی بولتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی کم و بیش کبھی کبھار بات کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پھر اس آیت میں تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے شفا ہے، یہ مومن کیا ہوتا ہے، اور کیا مطلب ہے کہ وہ کیتھولک مرد یا وہ برہمن عورت جو ہے وہ مومن ہے اور ہم مومن نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو میرے نزدیک مومن ماننے والے کو کہتے ہیں، کم از کم ماننے والے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ایک منٹ، ہاسپٹل سے فون آ رہا ہے تو میں
ہتھوڑا ہے لکڑی کا. بندے بنو اوئے بندے بنو. تو ویسے تو عموماً میرے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے, یہ بھی لکڑی کا, یہ بھی لکڑی کا. کوئی بھی شاید بندہ کسی بھی قسم کا آرڈر اس کے ہاتھ میں آ جائے, بندہ خدا بن جاتا ہے. بنتا تو نہیں ہے لیکن بننے کی کوشش کر لیتا ہے نا. اگر وہ بندہ بن جائے یا بندے کا پتر بن جائے تو یہی کامیابی ہوتی ہے. خیر میں فون سنتے سنتے آ گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. میں خیر آپ لوگوں نے مجھے میوٹ کر دیا تھا, ان میوٹ ہو گیا, اور میں نے کہاں سے سلسلہ منقطع کیا تھا میں یاد نہیں. ہاں انہوں نے 2 آیات کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ مومن کے لیے شفا ہے, تو پھر وہ کیتھولک یا براہمن کیسے ٹھیک ہو گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے, یا مسلمس کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے سو کالڈ, یا میرے سے مل کے بھی یا میرے ساتھ بیٹھ کے بھی. اور دوسری بات یہ کہ پھر مومن ہے کیا, اس کا یہ کہنا تھا. اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو دل چر جاتا ہے, تو آپ کا اس بات ایسے نہ کہا کریں, ہم مانتے ہیں اللہ ہے. میں نے کہا اگر ہم مانتے ہوں تو اگر ہم مانتے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے یہ حالات کیوں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کم از کم عدل مانگ رہا ہے تو پھر ہم عدل کریں. ٹھیک ہے, ہم غلطی کر بیٹھیں تو ہم توبہ کریں. تو انہوں نے آگے سے مجھے فٹ کہا کہ سر توبہ کیسے ہوتی ہے. یہ میرا آخری سوال ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ دعا کراتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اور شرمندگی سے یا فخر سے, اپنے گناہوں پہ فخر کر کے یا شرمندگی سے. میں کہا میں دونوں چوائسیز دے دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ شرمندہ کیسے ہونا ہے, تو مجھے بڑے معصوم لگے. وہ میڈیا کے سینئر اینکر پرسن ہے تو مجھے بڑے معصوم لگے. میڈیا کے لوگ بہت معصوم ہوتے ہیں, سنی سنائی بات ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو خوب تحقیق کر کے میں نے انہیں معصوم اس لیے لگے کہ جس بندے کو یہی نہیں پتا, تو دیکھیں نا انہیں پتہ نہیں کہ شرمندہ کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے, شرمندہ کرنا کیسے ہے یہ انہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شرمندہ ہونا کیسے ہوگا سر, وہ کیسے ہونا ہے. میں نے کہا اچھا یار میں کوشش کرتا ہوں. تو پہلے میں شرمندہ ہوں گا پھر میں کہوں گا کیسے ہونا ہے. یہ کون ہے, اب یہ کون بھاگا جا رہا ہے, بیبی ہے جی, آپ کس کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں آپ, اب اس کو لینے جا رہی ہے, وہ سمیت بابا کے بیٹھی بھی ہے, اور وہ ناراض ہو گئی ہوگی کہ ادھر کیوں آئے ہیں. آج بھی ادھر آ گئے ہو نا, نہیں آنا. میں تو بچے لانے سے منع بھی کرتا ہوں, وہ صحیح کہہ رہی ہے. ہاں تو آپ بابا کو اکیلے نہیں ادھر آنے دینا چاہ رہی تھی, یا آپ ادھر آنا چاہ رہی تھی, یا آپ ادھر آنا چاہ رہی تھی. بابا کہہ رہے تھے سب جائیں گے. اچھا, وہ بچے اوور چارج ہوتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. وہ صحیح کہہ رہی ہے. یہاں پہ بیچ میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. بچے ہیں نا, معصوم ہے, یہ انرجی بڑی تیزی سے ابزارب کرتے ہیں. وہ دیکھنا وہاں سے وہ مجھے تاڑی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چلو بابا کو تلاشا دو. ٹھیک جیسے کہتے ہیں. تو ان کی باتوں کا پھر جواب دیتے ہیں. وہ کاکی جی نے چلے جانا جو نہیں آئی ہوئی ہیں. ہاں جی کاکی کو ماسک دے دیں, وہ مائک دے دیں.
جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. میرا نام عائشہ عابد ہے. عائشہ عابد ہے. جی جی آپ ہائی کورٹ میں ملے تھے مجھے جی جو ہائی کورٹ سیمینار میں. تھا واسف علی جی وائس جی صاحب والا. وہاں پہ. آپ وہاں پہ لائر تھیں، وکیل تھیں؟ نہیں نہیں ایک وہ یونیفارم میں مجھے ملی تھی، نہیں میں نہیں سمجھا شاید آپ وہ ہیں. اچھا آپ بس رینڈملی. شہری تھیں عام؟ ہاں جی. وہاں پر صرف سیمینار کے لیے گئی تھیں یا انصاف کے لیے؟ وہاں پہ بس واصف علی واصف کا نام سنا تھا واصف صاحب کی تو وجہ سے وہ سیمینار کی ایک وہ تھا شوق ہوا کشش پیدا. تھی. جی گھر میں وہ جب لائیو چل رہا تھا سیشن تو ہاں جی. وہ بس پھر شوق پیدا ہوا کچھ آپ سے بھی ملنے کا شوق. تو بس پھر ہم چلے گئے، میں میرا ہسبینڈ اور بیٹا. مطلب آپ لوگوں کو ہائی کورٹ جاتے ڈر نہیں آیا یار پکڑے ہی نہ جائیں؟ نہیں مطلب ہمارے ملک میں یہی حال ہے نا، وہ ہائی کورٹ ایس واسطے بھی بندہ پڑیا جا سکتا تو کی لینا ہے. جی آج کل حالات تو ایسے ہی. جی میں کچھ نہیں لینے آیا، چلیں جانو اندر کرو اے پار کے اتنے ہی کرنا آئے ہو. ٹھیک ہے. میں تو خود ڈرا ہوا تھا وہاں بلیوں کی، میں نے دیکھی حکومت. بلے تھے نا، یاد ہے بلے تھے براؤن بلے 2 تھے. ٹھیک ہے. اور ایک بلا تو جہاں نہیں وہ چیچی کری جا رہا تھا بیک فائر مار رہا تھا، یاد ہے؟ جی بالکل. اس نے وہ روسٹرم پہ میڈیا کے بیگ پہ کیمرے کے اوپر سگنیفیکینس آپ نے بتائی تھی کہ یہ دیکھیں. بلا جو ہوتا ہے نا وہ اپنا علاقہ یا اپنا قبضہ جب شو کرتا ہے، جس علاقے کو شیر بھی ایسے کرتا ہے. لیکن شیر نما جتنی چیزیں ہیں جو شیر بنی ہوتی ہیں، بلی ہوتی ہیں، بلے ہی ہوتے ہیں، یا بگڑے بلے ہوتے ہیں، بلے ہوتے ہیں، اور بکری، لیکن بلے ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں. وہ جب اپنا علاقہ مارک کرتے ہیں جیسے جنگل میں، تو مختلف درختوں پہ اپنی حدود جو انہوں نے قائم کرنی ہے تو وہاں اپنا وہ پیشاب کر دیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. وہ پیشاب کی ہر ایک کی، جیسے ہماری فنگر پرنٹس یا ڈیجیٹل پرنٹس ہمارے ہر ایک کے، یا روح ہر ایک کی ایک یونیک اس کا سمبل ہے، اس طرح سے وہ بلی کے پیشاب کی سمیل یا اس کی وہ ایک اپنی اس کی خاص سمیل ہے. کوئی دوسرا بلا اگر اس علاقے میں آئے گا تو اس کو وہ بو یا خوشبو جو بھی اس کی ہوگی بو آئے گی، تو یہ اس کے لیے وارننگ ہے کہ یہ کسی کا علاقہ ہے. تو وہ خاکی بلے تھے، یاد ہے آپ کو 2 تھے ایسے ہی ہے نا. اور کالا بلا باہر بھاگ گیا تھا، ایک ہی تھا بیچارہ وہاں پہ، کافی بڑا سارا لگ رہا سی کہ پرانا ہی کوئی چیف جسٹس ہی ہے. وہ باہر بھاگی جا رہا تھا. ہائی کورٹ میں مطلب بڑا بلا باگڑ بلا تو بندہ یہی سمجھتا کالے کپڑے ہوتے، او مطلب کالے ہی سک کالا سیاہ. تو میں انٹر ہو رہا تھا، وہ باہر بھاگ رہا تھا. میں تو خود سوچ میں پڑ گیا، میں کیا رب نے اشارہ تو نہیں دیتا کہ اتوں انصاف دوڑ گیا ہی، قانون جو ہے وہ آپ سر تے پیر رکھ کے باہر جائی جا رہا ہے. لیکن جب میں اندر آیا تو وہ جو بار روم تھا وہ اس کی مین کرسیوں پہ 2 بلے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے کہیں، اور جو مجھے بلانے والے تھے وکیل صاحبان تھے وہ وہیں کے، تو وہ مجھے کہیں سر آپ آئیں نا. میں جائیں نا، وہ خاکی بلے 2 ایسا بیٹھے. میں کہ بھائی شیر ہی نہ ہون کتے، ویسے انہوں نے چھوٹے کیتے نے وکیلاں نوں دیکھ کے بڑے بڑے شیر بکری ہو جاندے نے یا بلے ہو جاندے نے، بلیاں وکیل پوترے ہون صحیح. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ وکیل سارے تو مجھے بھیگے بلے لگے. تو وہ خاکی بلیاں پہ کے میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں. مجھے تو وہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ بلے نے بلیاں نے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی بہنیاں جو تھیں نا، وہ کیا بہنیاں تھی خاکی بلوں. تو میں احتیاطاً جا کے پھر میں نے چیف کی کرسی پہ تو میں نہیں بیٹھا، میں سائڈ والی تے بیٹھ گیا. انہوں نے ٹہلتے ٹہلتے خراما ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا. پھر جب وہ ہال میں لے کے گئے تو وہ نیچے تھا، ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کچھ کھانے کو بھی شاید ڈالا تھا. ہاں جی. وہ جب انہوں نے یہ حرکت کی، وہ بلے وہاں ہال میں آ گئے نیچے. میں کیا یار ہے کنٹینیوس پہرے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی خلائی جی مخلوق لگ رہی تھی مینوں، بلے بنے نے تے ہے نے، ہور بھی چیزاں ہوندیاں نا باہرلیاں چیزاں. ٹھیک ہے. کہنے نے باہروں آیا امریکہ تو آئی جیکٹ. تو میں کہ بلے کو باہر دیتے نہیں گئے. ٹھیک ہے. وہ دجال دا زمانہ ہے، دجال کہتے دھوکا فریب. میں کہ یار کتے ہوئی نہ ہون. میں کہ یار جتھے جاؤ اگے خاکی بلے. تو اس ہال میں آ گئے. ہمیں انہوں نے روسٹرم پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. انکل بیٹا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی وجہ دیکھ رہی ہیں، وہ ڈیوٹی پہ ہیں اور ان کو آواز نہیں جا رہی، وہ میری آواز کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر سے آ کے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آج سے زیادہ آپ ادھر کو آ جاؤ.
تو وہ انہوں نے آ کے وہ ان میں سے وہ بلے نے آ کے میڈیا کا بیگ اور کیمرہ تھا اس پہ پیشاب کر دیا. میں کہ یار یہ تو مینوں دس رہا کہ میرا علاقہ ہے, ڈونٹ کم ان ٹو میڈیا. ٹھیک ہے کہ اچھا یار. پھر اس نے آ کے روسٹرم پہ موت دیا تھا, یاد ہے؟ جی جی. وہ روسٹرم بھی بتا رہا تھا کہ یہاں سے جو بھی بات ہوگی ہمارا علاقہ ہے, ڈونٹ بارک. ٹھیک ہے بس بیٹا بیٹھ جائیں, یہ ایسے ہی رکھ دو, یہ کپڑے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں نا, یہ کاکیوں نے پہنے ہوتے ہیں, یہ باہر کی گوریاں پہنتی ہیں, اس طرح وہ بڑا سارا فراک ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کا تو یہ مچڑ مچڑ جاتا ہے نا, وہ پتہ نہیں پھولا ہی رہتا ہے نا. کین ڈالا ہوتا ہے انہوں نے اندر, کیا کین 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 اس کو کہتے ہیں جو انر لگا ہوتا ہے. نہیں ہمارے یہاں پہ ککڑیاں آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ ککڑی کا پتہ آپ کو کیا ہوتی ہے؟ مرغیاں. آپ کو تو بڑی اردو آتی ہے. تو وہ ککڑیاں شام کو جو ہوتی ہیں نا, انہیں ڈر ہوتا ہے بلے نہ پہ جان. تو گاؤں میں لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوتی ہیں, مرغیاں کہتے ہیں نا, ککڑی تو آپ گاؤں میں ککڑی کہتے ہیں, تو لاہور میں مرغی ہوتی ہے اور دال برابر ہی ہوتی ہے گھر کی. تو وہ جو گاؤں میں عموماً شام کے ٹائم اس ٹائم آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, وے ککڑیاں تاڑ دیو بلا پہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کین کی بڑی بڑی ٹوکریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں ان کے نیچے ککڑی کو بند کر دیتے ہیں, الٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ککڑی تاڑنا. ہاں ککڑی تاڑ دینا اندر کے پاس. اب یہ باہر نہیں نکلے گی صبح تک تاکہ رات کو بلا نہ پڑ جائے یا بلی نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں ککڑی تاڑنا. بابا جی تو کیسے ہوئے کاکی تاڑی ہے کبھی, وہ کاکی تاڑ کاکی تاڑ. ٹھیک ہے, وہ کاکی پتہ نہیں کسے کہتے تھے, اور تاڑنے کا مطلب ان کا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. لیکن گاؤں میں ہمارے ککڑی تاڑنی جو ہوتی تھی, وہ بلے سے بچانے کے لیے ککڑیوں کو تاڑ دیتے تھے کین کی ٹوکری کے نیچے. لیکن کین کین جو ہے وہ آپ لوگوں کے فراقوں میں آ جائے تو اس میں ادھی کاکی تڑی ہوتی ہے اور ادھی باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ ٹھیک ہے. تو وہ بلیاں آپ نے بھی دیکھی تھیں, ایسے ہی ہوا تھا نا. جی ایسے. میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جب اس نے وہاں علاقہ فتح کرنا شروع کیا, مارک کرنا شروع کیا, تو واصف علی واسف صاحب کے صاحبزادے تھے میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے, وہ چیف گیسٹ تھے. تو میں تو بن بلایا تھا, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ظاہری بات ہے میں نے اچھا نہیں لگا مجھے کہ یہ بلا کیا حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے خاکی ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے. تو میں کہ اس کو چیک کروں یہ کتنا کا بلا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو سینڈوچ پڑے ہوئے تھے میری پلیٹ میں, سب کے آگے سینڈوچ تھے نا پڑے ہوئے, میرے آگے بھی انہوں نے کاٹ کے کچھ جغرافیائی شیپس میں کچھ رکھے ہوئے تھے. سینڈوچ تھے شاید, یا سینڈ کڑچ تھے, لیکن تھے. تو وہ میں نے پچکار کے اس کو ڈالا, تو وہ پھٹ کھا گیا سینڈوچ ہی. میرا جو تھوڑا بہتا خوف تھا وہ بھی نکل گیا. میں کہ یاری قیمت پتہ لگ گئی ہے مینوں, جڈا کہ بلا ہے نا, خیر ہی کی. لیکن جب وہ میں روسٹرم پہ گیا, وہ سٹیج پہ بیچارے ان کے سامنے چڑھ گیا, چیف صاحب کے, ہے نا, چیف گیسٹ جو تھے, اور اوپر چڑھ کے این ان کے جو ڈائس کے اوپر, اور وہ سینڈوچ کی پلیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے اس نے وہ بیک فائر مارا. وہ بیچارے پھر اٹھ کے چلے گئے. چیف دی کرسی تے بیٹھے سن. ٹھیک ہے, انہیں وہ بھی مارک کر دیتی. پھر میں نے میں کہا بھائی اتنے تے وکیل بھی بھیگے بلے نے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے پھر میں کہا یار لاؤ دما دم مست کلندر. وہ پھر دما دم مست کلندر یاد لگی تھی, وہ دھمال لگائی. وہ پتہ نہیں کیا ہوا, جب دھمال ہوئی, جنی بھی ہوئی, جنی کو بھی ہوئی ساڑھے کو یا جیدے کو بھی ہوئی, وہ دھمال کہیں پڑ گئی ان کو. وہ دونوں لٹڑیاں کھاندے ہال سے باہر, تے کالا بلا انج آ رہا جی میں انہوں اج ہی بلایا. وہ اکیلا اندر آ گیا تھا, یاد ہے, مین دروازے سے ایسے انٹر ہوا. میں کہا لو جی چیف بلا صاحب آ گئے نے, ہوں اسی چلیے. کالی وردی تھی اس کی ماشاء اللہ, ہائی کورٹ چ کالی وردی تھی, بڑا بگڑ بلا جے جاگ کے آ جائے اندر تو ٹھیک ہے. میں کہا چلو یار بلا بھی جڑا ہے
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ٹھیک ہے, بھیگا نہیں تھا وہ. تو میں تو پھر ہٹ گیا تھا وہاں سے, یاد ہے آپ کو؟ جی جی. تو وہیں پہ آپ میں سے کسی نے نمبر مانگے تھے, تو میں نے بتایا تھا بیٹا میں تو 2 نمبر ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تو پھر میں نے نمبر لکھوایا تو 420 سن کے آپ ڈر گئیں, میرے نمبر میں تھا. تو وہ رومان صاحب ذرا رومانٹک ہیں, تو انہوں نے کہا میں دے دوں گا. مینوں نہیں پتا کنہاں نوں کڑیاں نوں نمبر بنتا پھردا ہے, لیکن وہ آپ تک نمبر پہنچ ہی گیا اور لوکیشن بھیج دی انہوں نے. جی انہوں نے تو آپ اس لیے آئے. جی تو آپ کے گھر والے نہیں ڈرے کہ ادھر کدھر یہ بندہ کیا بلے بلیاں خاکی کالے دھمالا لوان ڈیا ہے؟ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا یہ دعا سیشن سے انٹروڈکشن ہوئے ہوئے, اور دعا بھی کی, سورہ رحمان بھی سنی 7 دن, میں نے بھی سنی, میرے ہسبینڈ نے بھی سنی, اور بالکل جیسے کہتے ہیں تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا. بہت سی چیزیں ایسی جن سے میں پریشان ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ عابد. عائشہ عابد, ٹھیک. تو وہ پھر آپ کی باتیں سن کر اور آپ کے سیشن سن کر یہ لگا کہ نہیں یہ بلیسنگز ہیں. تو اور بھی جیسے آپ کے دعا سیشن سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندے سے ہر صورت میں پیار کرتے ہیں, چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنا یقین اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ سمجھ آئیے آپ کو, ٹھیک. اور اپنا یقین اور بھروسہ قائم رکھنا چاہیے, اللہ کو ماننا, اللہ پہ اعتبار کرنا. جی. تو سوال میں یہ اور اللہ کی ماننا. جی, جیسے آپ کے جو دعا سیشنز ہیں ان میں اکثر آپ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ خود سے کوئی چیز یا کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ مطلب جیسے کوئی چیز کسی چیز کی چاہت اگر ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, ورنہ وہی چیز آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ذرا زیادہ مشکل سا مطلب نکال لیا آپ نے. یہ نہیں میں کہہ رہا اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا. تو میں اللہ تعالیٰ سے اگر جیسے اب دل ہی آ گیا ہوگا کسی پہ, لیکن اب دیکھیں نا وہ بلے کا دل آ گیا ہائی کورٹ کے روسٹرم پہ, اب اسے بھی تو سوچنا چاہیے خاکی بلے کو, ادھر وہ کالا بلا ایک, ٹھیک ہے, اپنا مطلب اتنے تک کالا بلا چیف صاحب بنیا سی, ٹھیک ہے, تو اپنے مطلب جنگل چ رہو, تسی اپنی جگہ بادشاہ بنو, وہ اپنی جگہ بادشاہ بنن. بادشاہ کھاندے نا, بلیاں چانگدیاں نے. تو جی, تو اب اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگر میں تھوڑا سا اپنا پرسنل لائف کا تھوڑا سا اگر بتانا چاہوں, آپ کی مرضی ہے, لائف جا رہا ہے ساری دنیا میں. اصل میں جیسے میری میرے ہسبینڈ سے سیکنڈ میرج ہے, پہلی وائف میں سے ان کے 4 بچے ہیں, وہ بھی میرے ہی بچے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ یہ سمجھیں کہ میری لائف کی جو پوری اسٹرگل ہے نا, اور وہ آپ کی جو بہن ہے سوتن بہن جو ہیں آپ کی, وہ بھی ساتھ ہی ہیں؟ نہیں ہاں, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. جی, اس کے بعد اللہ نے نہیں چھوڑا انہوں نے خامند کو چھوڑ دیا, لیکن اللہ نے نہیں انہیں چھوڑا, وہ اللہ کے پاس چلی گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. جی, اور وہ بچے آپ کو پیارے ہو گئے. جی, وہ بچے مجھے مل گئے. اور آپ کو اپنے بچے بھی ہیں؟ ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, بایولوجیکل, وہ بھی بچے ہیں میرے, 5 انہوں نے بھی ماما ہی بلایا, مجھے ماں ہی بلایا. لیکن میری جو پوری لائف ہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اسٹرگل ہے کہ جیسے ایک دوسری عورت یا جو ماں ہے وہ پوری لائف ایک اسٹرگل کرتی ہے اپنا بتانے میں کہ میں, آپ میرے بچے ہی ہو اور میں آپ کی ماں ہی ہوں. تو یہ اسٹرگل کبھی ختم ہوگی؟ وہ بچے آپ کو ماں تو کہتے ہیں, ماں کہتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ بی بی حوا جو ہیں, اماں حوا, وہ ابھی فوت ہوئی ہیں, اور آپ ان کی 2 بیٹیاں, اور آپ کی بڑی بہن فوت ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی اپنے بہنوئی صاحب سے شادی ہو گئی ہے, ان کے بچے اور آپ کے بچے اور دونوں کے بچے مل کے سب آپ کے انڈر ہیں. جی, مرغی کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں نا, مرغی بچے تاڑ دیتی ہے نا, ٹھیک ہے, ماں ہی ہوتی ہے نا وہ بھی. تو اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی نیت کو دیکھیں گی, اپنے جذبے کو, اپنے پیار کو, اپنے خلوص کو. تو اگر آپ کا خلوص, آپ کا پیار, آپ کی نیت صاف ہے, ماں کوئی چھوٹا کام تھوڑی ہے, بہت بڑا کام ہے نا. ابھی یہ میری میڈ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے, ماشاءاللہ اس کا 1 بچہ ہے, ویسے اس کے ماشاءاللہ 5 بچے پیدا ہوئے ہیں, شاید صحیح پیدا ہوتے ہیں. 9 مہینے کی یہ ڈیوٹی کرتی ہے پوری,
ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک پیدا ہوتے تھے جی اور وہ چند دن بعد اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. جی اور پھر اس پہ صبر کرنا. پھر اس کو اللہ کریم نے اب یہ ایک برخوردار دے دیا تو وہ ماشاءاللہ اب یہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں 5-6 سال کا, وہ گرین شرٹ میں جو ہے, کیا نام ہے اس کا, انس کھڑے ہو جائے یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو یار. اس کی ماما کو یہ لاہور رہتی بھی نہیں تھی, کہیں خوشاب میں بیٹھ جا, تو خوشاب رہتی تھی, پتہ نہیں کہاں رہتی تھی, کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں نے وہ اگر اس سے سنو گے خواب, میں کہیں اپنے آپ سے بڑھا چڑھا نہ دوں, تو یہ اس نے وہاں اس گاؤں میں نہ کبھی نام سنا نہ پتہ, مجھے نہیں پتا یا اسے پتہ تھا. تو بی بی پاک دامنا کا ایک دربار ہے لاہور میں, میں بھی زندگی میں شاید ایک بار گیا ہوں 2 بار. تو ہم یہی چیک کرتے رہتے ہیں, وہ یار کوئی تو ہوئے گا, کیسے یا کیا ہمیں کیا پتہ. کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے, ان کی بہن ہے وہ, یعنی حضرت علی کی دوسری اولادوں میں سے بی بی پاک فاطمہ ولی نہیں, حضرت حسین کی سٹیپ بہن بھائی, ایسے سمجھ لیں. بی بی پاک فاطمہ تو سرکار کے جانے کے 6 ماہ بعد ہی اللہ میاں کے پاس چلی گئی. حضور نے بتا دیا تھا تم سب سے پہلے میرے پاس آ جاؤ گی. تو پھر بعد میں مولا علی نے, جو کہ مولا حسن حسین بہت چھوٹے تھے, اور شادی کی, پھر اور بھی شادیاں ان کی ہوئیں. لیکن وہ جو مولا عباس کی والدہ تھیں, ان میں سے اور جو اولادیں ہوئیں بہنیں یا کوئی اور بھی ہوں گے, تو وہ بہن کہتے ہیں کہ وہ ہیں وہاں پہ. کچھ بیبیاں جو واقعہ کربلا کے بعد اس علاقے میں جو کوئی مارا ماری تھی, جیسے ابھی بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, غزہ سے چلے گئے ہوں گے, ویسے تو پتہ نہیں غزہ کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اسٹیڈیم میں تو ہم فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں لے کے جاتے, ابھی ہو رہا تھا نا. تو وہ یا پاکستان سے کئی لوگ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں, یا شام سے ظلم ہو گیا یا کچھ بھی ہے, تو وہ لوگ بھی مایوس تو نہیں ہوئے, لیکن ان کی تو ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا پیغام آگے پھیلائیں. اگر وہاں کے لوگ ان سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, زیادہ مسلمان ہو گئے, کیونکہ شمر کی بھی داڑھی تھی, شمر کے بھی ماتھے پہ محراب تھا, جنہوں نے کربلا جیسا ظلم کیا تھا وہ سارے نمازی پرہیزگار تو تھے نا اپنی طرف سے, اب اسلام کے بڑے ٹھیکیدار تھے سارے. وہ اسلام کی تلوار انہوں نے نکال لی تھی, جو مولا علی نے حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ کہا تھا کہ آج اسلام کی تلوار باہر آ گئی, اب یہ نہیں جاتی اندر. تو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا قتل, حالانکہ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, دیکھ لیں اب کون کون اسلام سے باہر ہو گیا. اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہتے. ٹھیک, فسادی ہو جاتے ہیں یا اینی ویز. تو یہ لوگ پھر دوسرے ملکوں میں نقل مکانی کر گئے, وہاں جا ڈیرے لگائے, اور وہاں اللہ کا پیغام, وہ تو آٹومیٹک ان سے پھوٹنا ہی پھوٹنا تھا نا. ان کے پاس خیر تھی, اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کی حرص و حوث سے ایسا پاک کیا تھا کہ ان کی نسل میں آگے وہ چل رہا ہے, لیکن قربانی کی راہ اور نماز قائم رکھنے کی راہ, اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں, جو مزاج یار میں آئے. ٹھیک ہے, سر تسلیم خم ہے. تو یہ اس راہ پہ ہے, سجدہ شبیری کی راہ پہ یہ لوگ ہوتے ہیں, آل نبی اولاد علی. تو اس دربار کو اس نے کہیں خواب میں خود ہی دیکھا, پتہ نہیں, وہ تو انہیں یاد ہوگا, مجھے نہیں پتا. مجھے تو بھی اس لیے یاد آ گیا ہے کہ اب یہ پھر روئی جا رہی ہے, اب یہ بیٹھی ہے, اس کو ذرا مائک دینا, اس یاد اگر آ گیا تو بولے, دینا ایک مائک ان کو, دو ذرا. اس کو لگا دو, لائٹ والی سائڈ اوپر رکھنا. وہ چلو اوپر کر دیے, زبردست. ٹھیک, رات بڑی سیانی ہے, انہیں لائٹ دی سائڈ تھلے کی تھی. چلو اپنا نام بتاؤ, کیا نام ہے؟ تو رونا ہی آ گیا, کیونکہ اب وہ پھر ماشاءاللہ 9 مہینے کی پریگننٹ ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی. 5 بار بچے پہلے پورے پیدا ہو کے چند دن بعد فوت ہو جاتے تھے گاؤں میں ہی, ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا. یہاں آئی, میں نے کچھ ٹیسٹ کرائے تو تھائرائڈ کا مسئلہ تھا, اس کی دوائی کھاتی رہی ہیں. اب ماشاءاللہ اللہ نے پھر کرم کیا. لیکن وہ جو خواب آئی یا کیا ہوا, وہ میرے سے پہلے کی بات ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے دعا کی, سورہ رحمان سنی تو ٹھیک ہوگی. جنہیں اللہ نے دینا وہ صبر سے اس رب سے مانگتی رہی. ٹھیک ہے, ماننا ہے نا, وہ مانتی تھی اللہ کو, پتہ نہیں کیا مانتی تھی.
نسیم اب تو روئی جائے گی یا پھر تیری باجی کو بتاؤں کہ وہ بولیں یا وہ ڈانٹیں جس طرح وہ کہتی ہوتی ہیں بول دی نہیں کہ میں بولا ٹھیک رہے گی اچھی رہے گی باجی کی ڈانٹ سے میں نے سنا دینی تھی مجھے بات نہیں پوری یار میں پہلے ہی انیاں گپا مارنا پھر میں بھول جاؤں گا نام کیا ہے تیرا شمیم نہیں مینو تو پتہ ہی ہے تو لوکاں نوں دس نہ روئی نہ جا سارا منہ دھو لیا تو نے صبح نہیں دھویا تھا منہ اچھا تو شمیم گلزار غصہ تو نہیں کرے گا تو ٹی وی تے کیوں آئی سے گلزار کے نام پہ کس طرح شرماتی ہے نا ٹھیک ہے اج کل تے ساڈے تے ایتھے ہے ہی نہیں ساڈے شہراں تے بندے دا نام آندے نا بیگم دا منہ ہو جاندا لیکن اس کا کوئی پیار ہے گلزار کتنا پیار کرتا ہوگا انس کی ماما ہے یہ تو شمیم جی وہ خواب ہی سنا دے کی سی تنوں اپنا جو بھی سی سانو سنا دے حالانکہ میں تے خواباں شاباں نہیں مانتا لیکن کچھ سانو ماننا بھی ہاں میرا بیٹا فوت ہویا تھا نا اس کے بعد پھر اذانہ وقت نا میں رو رہی تھی اس وقت کوئی بزرگ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب تم نہ رو کیوں روتی ہو میں نہ گزر رہی تھی تو بیٹھا ہوا تھا چار پائی الٹی کر کے نا تو اس وقت اس نے کہا بیٹا اب تم نہ رو تم ہمارے دربار پہ آؤ تم ٹھیک ہو جاگے آپ کے پاس بچے بھی ہو پھر میں بی بی پاک دامنہ کو دیکھا تھا خواب میں تو پھر جس طرح دیکھا تھا ویسے ادھر آئی تو بہت سکون ملا ویسے ہی تھا جیسے خواب میں دیکھا چیئر چاہیے انہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں انہیں چیئر دے دیں چیئر پہ بیٹھ جائیں اچھا اچھا جی بی بی پاک دامنا کے دربار پہ دیکھا تو پھر نہیں وہ ادھر رکھ دو نا ہاں وہ ادھر رکھ لو کہیں بھی یار تینوں ادھر جگہ سامنے نہیں نظر آ رہی بیچ مشکل جگہ کیوں انہیں جہاں پہ وہ مریض آرام سے چل کے چلا جائے جی اچھا جی ہاں جی بی بی پاک دامنا کا دربار نظر آیا تھا اسی خواب میں ہاں جی اچھا پھر ہاں جی اس بابے نے کہا تھا کہ تم ادھر آؤ گی نا تو تمہاری سنی جائے گی آپ نا جو بھی اولاد ہوگی نا ٹھیک سے ہوگی تم ادھر ہمارے پاس آ جاؤ تو پھر جس طرح میں نے دیکھا تھا نا خواب میں ادھر گئی تو اس طرح ہی تھا وہ بہت سکون ملا تھا ادھر جیسا دربار دیکھا تھا ویسا ہی تھا ہاں جی لیکن اب انہوں نے چینج کر دیا سارا ابھی تو گئی نہیں نیا بن گیا سارا نہیں میں گئی تھی اب بھی گئی ہے نیا بننے کے بعد بھی گئی ہے ہاں جی محرم 9-10 محرم کو گئی نہیں اب بالکل نیا بنایا انہوں نے اب نہیں گئی 10 محرم کو گئی 10 محرم کو گئی تھی پورا سال ہونے لگا نا اب 7-8 مہینے ہو گئے اچھا پھر ہاں جی بس پھر آئی تھی ادھر تو پھر اس کے بعد گیا نا پھر اس کے بعد انس ہوا ادھر دربار پہ آئی تھی سلام کر کے گئی اچھا پھر انس صاحب آ گئے اور انس صاحب بچ بھی گئے اور اب ماشاءاللہ کتنے سال کا یہ ماشاءاللہ اب یہ 9-10 سال اچھا 9-10 سال کا ہے اور اب اللہ نے پھر کرم کر دیا اور اب 9 مہینے بھی پورے ہو گئے ہیں اور اب یہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو دکھانے گئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ تو پہلے صرف ایک ہی بچہ تمہارا 5 بچے پہلے آپ کے پیدا ہو کے نارمل کیس فوت ہو گئے تو احتیاطاً آپ سیزیرین کرا لیں وہ کہندی سر جی اللہ نارمل پیدا نہیں کر دے گا میں کیا یہ الٹرا ساؤنڈ تمہارا کیا ہے کہ جی وہ تو نارمل ہے ویسے وہ کہہ رہی ہیں احتیاطاً آپریشن کرا لیں میں کہا تیرا دل کیا کہتا ہے کہتی ہے میرا دل کہتا ہے کہ میرا اللہ ایسے ہی ٹھیک کرے گا تو میں کہا پھر اپنے اللہ کو مان لے اللہ پہ اعتبار کر لے ٹھیک ہے جب گاؤں جیسی جگہ پہ 5 نارمل پیدا ہوئے تھے وہ کسی اور وجہ سے فوت ہوئے جو بھی تیری بیماری کچھ بھی تھی زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہیں پہ انس بھی گاؤں ہی پیدا ہوا تھا